اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف الشہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ سامعین کرام، ایک پارٹ آپ نے پہلے سنا اور ایک پارٹ یہ آج 22واں روزہ ہے۔ آج شام کو شب ہوگی انشاءاللہ، دوسری شب۔ تو یہ میرے ہاتھ میں پھر ابن کثیر ہے، ابن کثیر سے میں یہ کچھ واقع لیتا ہوں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں آج کے ان واقعوں کی طرف۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لیلۃ القدر کا قیام ایمانداری اور نیک نیتی سے کرے، اس کے تمام اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ پھر فرماتا ہے، اس رات کی برکتیں کی زیادتی کی وجہ سے بکثرت فرشتے اس پر نازل ہوتے ہیں۔ فرشتے تو ہر رات ہر برکت اور رحمت کے ساتھ نازل ہوتے رہتے ہیں، جیسے تلاوت قرآن کے وقت اترتے ہیں اور ذکر کی مجلس کو گھیر لیتے ہیں، اور علم دین کے سیکھنے والوں کے لیے راضی خوشی اپنے پر بچھا دیا کرتے ہیں اور ان کی عزت و تقسیم کرتے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ اس میں تمام کاموں کا فیصلہ کیا جاتا ہے، عمر اور رزق مقدر کیا جاتا ہے، جیسے اور جگہ ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، یعنی اس ہر رات میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ رات سراسر سلامتی والی ہے، کوئی برائی صبح تک نہیں ہوتی۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر 10 باقی راتوں میں ہے، جو اس کا قیام طلب ثواب کی نیت سے کرے، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ 21 کی رات ہے، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور آخری رات۔ حضرت قائب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس رات میں 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے، اس پہلے مرتبہ پڑھنے پر گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، دوسری مرتبہ کے کہنے پر آگ سے نجات مل جاتی ہے، تیسری مرتبہ کہنے پر جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ راوی نے پوچھا کہ اے ابو اسحاق، جو اس کلمے کو سچائی سے کہے، اس کے فرمایا، یہ تو نکلے گا ہی اس کے منہ سے جو سچائی سے اس کے کہنے والا ہو۔ اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ لیلۃ القدر کافر اور منافق پر تو اتنی بھاری پڑتی ہے کہ گویا اس کی پیٹھ پر پہاڑ آ پڑا۔ غرض کی فجر ہونے تک فرشتے اس طرح رہتے ہیں، پھر سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام چڑھتے ہیں اور بہت اونچے چڑھ کر اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، خاص ان 2 سبز پروں کو جنہیں اس رات کے سوا اور کبھی نہیں پھیلاتے۔ یہی وجہ ہے کہ سورج کی تیزی ماند پڑ جاتی ہے اور شعائیں جاتی رہتی ہیں، پھر ایک ایک فرشتے کو پکارتے ہیں اور سب کے سب اوپر چڑھتے ہیں۔ پس فرشتوں کا نور اور جبرائیل علیہ السلام کے پروں کا نور مل کر سورج کو مانند کر دیتا ہے۔ اس دن سورج متحرک رہ جاتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام اور یہ سارے کے سارے بے شمار فرشتے اس دن آسمان و زمین کے درمیان مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں اور ان کے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، بخشش طلب کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ نیک نیتی کے ساتھ روزے رکھنے والوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے بھی جن کا یہ خیال رہا کہ اگلے سال بھی اگر اللہ نے زندگی رکھی تو رمضان کے روزے عمدگی کے ساتھ پورے کریں گے۔ یہی دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ شام کو آسمانی دنیا پر چڑھ جاتے ہیں، وہاں کے تمام فرشتے حلقے باندھ کر ان کے پاس جمع ہو جاتے ہیں اور ایک ایک مرد اور ایک ایک عورت کے بارے میں ان سے سوال کرتے ہیں اور یہ جواب دیتے ہیں کہ یہاں تک کہ وہ پوچھتے ہیں کہ فلاں شخص کو امثال تم نے کس حالت میں پایا، تو یہ کہتے ہیں کہ گزشتہ سال تو ہم نے اسے عبادتوں میں پایا تھا، لیکن اس سال وہ
بدعتوں میں مبتلا تھا، اور فلاں شخص گزشتہ سال بدعتوں میں مبتلا تھا، لیکن اس سال ہم نے اسے سنت کے مطابق عبادتوں میں پایا۔ بس یہ فرشتے اس پہلے شخص کے لیے بخش کی دعائیں مانگنے موقف کر دیتے ہیں اور اس دوسرے شخص کے لیے دعائیں مانگنی شروع کر دیتے ہیں، اور یہ فرشتے انہیں سناتے ہیں کہ فلاں فلاں کو ذکر اللہ میں پایا ہے اور اس دوسرے شخص پایا ہے، اور فلاں فلاں کو رکوع میں، اور فلاں فلاں کو سجدے میں، اور فلاں فلاں کو کتاب اللہ کی تلاوت میں۔ غرض کہ ایک رات دن یہاں گزار کر دوسرے آسمان پر جاتے ہیں، یہاں بھی یہی ہوتا ہے، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا میں اپنی جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ اس وقت سدرۃ المنتہا ان سے پوچھتا ہے کہ مجھ میں بسنے والوں، میرا بھی تم پر حق ہے، میں بھی ان سے محبت رکھتا ہوں جو اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں، ذرا مجھے تو لوگوں کے حالات کی خبر دو اور ان کے نام بتاؤ۔ حضرت قائب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ فرشتے اس کے سامنے گنتی کر کے اور ایک ایک مرد اور عورت کا ولادت کے نام بتاتے ہیں، پھر سدرۃ المنتہا کی طرف متوجہ ہو کر پوچھتی ہے، پھر جنت سدرۃ المنتہا کی طرف متوجہ ہو کر پوچھتی ہے کہ تجھ میں رہنے والے فرشتوں نے جو خبر مجھے دی ہے تجھے دی ہے، مجھ سے بھی بیان کر۔ چنانچہ سدرۃ المنتہا اس سے ذکر کرتا ہے، یہ سن کر وہ کہتی ہے کہ اللہ کی رحمت ہو فلاں مرد پر اور فلاں عورت پر، اے اللہ انہیں جلدی مجھ سے ملا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سب سے پہلے اپنی جگہ پہنچ جاتے ہیں، انہیں الہام ہوتا ہے اور یہ عرض کرتے ہیں، پروردگار میں نے تیرے فلاں فلاں بندے کو سجدے میں پایا، تو انہیں بخش دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے انہیں بخشا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اسے عرش کے اٹھانے والے فرشتے کو سناتے ہیں، پھر سب کہتے ہیں کہ فلاں فلاں مرد عورت پر اللہ کی رحمت ہوئی اور مغفرت ہوئی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام خبر دیتے ہیں کہ باری تعالیٰ فلاں شخص کو گزشتہ سال تو عامل سنت اور عابد چھوڑا تھا، لیکن امسال تو بدعتوں میں پڑ گیا ہے اور تیرے احکام سے رو گردانی کر لی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے جبرائیل علیہ السلام، اگر یہ مرنے سے 3 ساعت پہلے بھی توبہ کر لے تو میں اسے بخش دوں گا۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام بے ساختہ کہہ اٹھتے ہیں کہ اے اللہ، تیری ہی لیے سب تعریف سزاوار ہیں، الہی تو اپنی مخلوق پر سب سے زیادہ مہربان ہے، بندوں پر تیری مہربانی خود ان کی اپنی مہربانی سے بھی بڑی ہوئی ہے۔ اس وقت عرش اور اس کے آس پاس کی چیزیں اور پردے اور تمام آسمان جنبش میں آ جاتے ہیں اور کہہ اٹھتے ہیں الحمدللہ الرحمن الحمدللہ الرحیم۔ حضرت قائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان المبارک کے روزے پورے کرے اور اس کے نیت یہ بھی ہو کہ رمضان کے بعد بھی گناہوں سے بچتا رہوں گا، وہ بغیر سوال و جواب کے اور بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ محترم سامعین، یہ تھی تھوڑی سی تفسیر جو میں نے ابن کثیر سے لی ہے۔ میں جب بھی کوئی تفسیر پڑھتا ہوں تو میں اس تفسیر کو ساتھ میں رکھتا ہوں، کیونکہ آج وقت ہے انٹرنیٹ کا، آج کوئی بھی نیٹ کے ذریعے کوئی بھی کتاب منگوا سکتا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے سورہ قدر کے 2 پارٹ میں اس کو بیان کیا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن کو اس رات میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ قدر کے معنی ہے تقدیر بدلنا، یہ تقدیر بدلنے والی رات ہے۔ تقدیر بدلنا کون سے کیسے بدلے جائیں گے؟ ہم نے قرآن کی طرف آنا ہے۔ قرآن تقدیر بدلنے والی کتاب ہے۔ یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس کی 5 آیتیں اترنے سے اس مہینے کو 1 سے 70 کر دیا۔ تو یہ جس کے پاس یہ کتاب ہو، پھر اس پر وہ عمل کرے، پھر اس سے پوچھ کر زندگی گزارے، تو پھر تقدیریں کیوں نہیں بدل سکتی ہیں۔ آگے فرمائے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر وہ ہے، یہ تقدیر بدلنے والی وہ ہے
یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اس میں اللہ تعالیٰ نازل دیتا ہے فرشتوں کو اور جبرائیل امین کو پورے احکام، جو میں نے ابھی بیان بھی کیا آپ کے سامنے، پورے احکام دے دیتا ان کو۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ امر کے احکام ہوتے ہیں، یہ صبح تک سلامتی ہوتی، طلوع فجر تک، یہ مغرب سے شروع ہو جاتی ہے، فجر صبح تک یہ رات رہتی ہے، اور جو اس رات کو پائے گا اس کو 83 سال سے زائد عبادت کا ثواب ملے گا۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس رات کو طاق راتوں میں ڈھونڈے، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، اگر ایک رات بھی زندگی میں مل جاتی ہے 83 سال سے افضل عبادت کا ثواب ہوتا ہے۔ اور پوری زندگی میں بھی اگر ہم قرآن پڑھتے رہیں، عبادت کرتے رہیں، تو عبادت کرنے سے انسان کی عمر لمبی ہوتی ہے، انسان گناہوں سے بچتا رہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایک بالش بھی اگر انسان دور ہے وہ توبہ کر لے تو نا امیدی کفر ہے، نا امید نہیں ہونا ہے، اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے وہ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے باری تعالیٰ ہمیں قرآن کا داعی بنا، ہمیں قرآن کا علم دے اور قرآن کا قانون نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دنیا میں ہم قرآن کا قانون نافذ کر سکیں اور اس آئین کو عام کر سکیں۔ جب قرآن کا آئین عام ہوگا تو ہی دنیا میں فلاح آ سکے گی، شریعت کا قانون عام ہوگا تو ہی دنیا میں فلاح میں آ سکے۔ اس وقت پوری دنیا سسک رہی ہے، بلک رہی ہے، لیکن کچھ نہیں بن پا رہا ہے۔ بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے اکڑو خان اس وقت پریشان ہیں، لیکن کاش وہ قرآن کی طرف آتے، کاش ان کے پاس وہ دماغ ہوتا، وہ قرآن کو پڑھتے اور اس کا آئین دنیا میں نافذ کرتے، وہ دنیا میں بھی سرخرو ہوتے اور آخرت میں بھی ان کو سرخرائی مل جاتی۔ ہم دعا کریں کہ ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت بخشے اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہدایت بخشے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔